ہمارے ملک میں انجینئرز کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جابس نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں KPK میں انٹری ٹیسٹ کے لیے تقریباً 8,000 لوگ اپیئر ہوئے ہیں، جو کسی ٹائم میں 30,000 لوگ اپیئر ہوا کرتے تھے، اور 94% انجینئرنگ کا ٹیسٹ دینے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ انجینئر کا اتنا مورل ڈاؤن ہونے کی وجہ کیا ہے اور جابس کیوں نہیں کریٹ کی جا پا رہی، اس کی میں پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے انجینئر سلمان اینڈ ویلکم ٹو یور اون چینل۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انجینئرز کی جابس کا ایک بہت بڑا فقدان پاکستان کے انجینئرز کو دیکھنا پڑ رہا ہے، میں اس کی کچھ وجوہات پہلے آپ سے بیان کر دوں، اور میں پھر آپ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کی بہت بڑی رپورٹ جو انجینئرز کی جاب کے حوالے سے اور اکنامک گروتھ انجینئرنگ کے ساتھ کس طرح ریلیٹڈ ہے، اس حوالے سے ایک بہت انٹرنیشنل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ رپورٹ آپ کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں انجینئرز کس وجہ سے جاب لیس ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ جو میں انجینئرز کی جاب نہ ہونے کی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا اور جو پاکستان کی دوستی ہے۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی ہم بہت زیادہ اس کو سراہتے ہیں کہ ہمیں چائنا کی وجہ سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے، انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی ہمیں چائنا کی دوستی کی وجہ سے کافی زیادہ اکنامک اور جو دوسرا مطلب پاکستان کو ایک اچھا دوست، ایک سپر پاور ہونے کے قریب جو ملک ہے اس کا ایک سہارا حاصل ہے، اور ہمیں وہ اچھی ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتا ہے، کافی زیادہ بزنس وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہمیں چائنا کی حکومت سے یا چائنا کے جو ٹریڈ سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس میں کافی زیادہ پروڈکٹس وہ ہیں جو چائنا سے امپورٹ ہو کر آئے ہیں۔ جس طرح میں مثال دے دیتا ہوں، میرے یہ کپڑوں کا جو بٹن ہے یہ چائنا کی امپورٹ ہے، میرے جو کپڑے جس سوئی دھاگے سے بنائے جاتے ہیں یہ چائنا کی امپورٹ ہے۔ ایون مسلمانوں کی تسبیحاں، جنماز اور قرآن پاک کی جو کاپیز ہیں یہ بھی چائنا سے بن کر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کارخانے لگانے کے لیے انجینئرز ریکوائرڈ تھے، جو انجینئرز انہی کارخانوں میں جابس کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہم بنا ہی سکتے تھے۔ جتنا کھلونا آپ کا آتا ہے وہ چائنا سے آتا ہے۔ آپ کی جتنی مثال کے طور پہ اور گھر میں جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا فوڈ، آپ کی مطلب کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو چائنا نے چھوڑا نہ ہو۔ ہر ایک چیز، مسجد کی جو صفیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی چائنا بنا کر بھیج رہا ہے آپ کو۔ تو مطلب بیسک لیول کے جو چھوٹے کارخانے کبھی 1980s میں یا 1990s میں ہوا کرتے تھے پاکستان میں، جس میں کافی زیادہ انجینئرز ریکوائرڈ ہوتے تھے پروڈکشن مینجمنٹ کے لیے، یا ان کی اور قسم کی پرابلم سالونگ کے لیے انجینئرز پلاننگ کرتے تھے، وہ سارے کے سارے بیچارے ختم ہو گئے، اس وجہ سے کہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے بنی بنائی آتی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو چائنا کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے انجینئر سارے کے سارے بے روزگار۔ اور بڑی وجہ جو انجینئرز کی جاب نہ ہونے کی ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں جو فرق ہے۔ دیکھیں، ہر ایک ملک اپنی ڈیمانڈ کو دیکھتا ہے پہلے، اور پھر اس کے مطابق سپلائی وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، آپ کو ہر روڈ کے اوپر، ہر ہائی وے کے قریب، آپ کو اپنے شہر کے اندر آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹیاں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو انجینئرنگ یونیورسٹیز اتنی زیادہ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب انجینئرز کی جاب ہی نہیں ہے تو آپ اتنی زیادہ انجینئرز کی یونیورسٹیز کیوں بنا رہے ہیں؟ میرے کچھ کزنز ہیں، وہ تقریباً 2005 میں وہ انجینئر بنے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 2005 تک بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ انجینئر نکلتا تھا تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی ایک سال کے اندر اندر ہی کئی اچھے ادارے میں اس کی جاب لگ جایا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ، مشرف کے دور میں ایسا ہوا کہ انہوں نے خوب زیادہ یونیورسٹیوں کے جو ایکریڈیشن انہوں نے جاری کر دی، خوب زیادہ یونیورسٹیاں بننا شروع ہوئی۔ اب ہر ایک، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے KPK کے اندر، میں KPK سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے KPK میں پورے سال کے اندر گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ جاب ان کو آپ پلس کر دیں تو تقریباً 200-300 جاب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ پورے سال کے اندر آتے نہیں ہیں کہ 200-300 انجینئرز ہمیں، میں چلیں الیکٹریکل انجینئرنگ کی بات کرتا ہوں، الیکٹریکل انجینئرز کی جو جاب آتی ہے وہ 200-300 سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب 200-300 بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف پشاور میں UET پشاور 180 یا 190 کے قریب الیکٹریکل انجینئرز فارغ کر رہی ہے۔ اب آپ سرحد یونیورسٹی کو چھوڑیں، سیکاس کو چھوڑیں، سٹی کو چھوڑیں، آپ یہ اور جو یونیورسٹیز ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، میں صرف پشاور کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ایک ڈپارٹمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا، باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز کا تو کھاتے ہی الگ ہے۔ تو اتنی زیادہ آپ لوگ سپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، تو یہ سارے انجینئرز کہاں پہ جائیں گے؟
تو سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سپلائی اور ڈیمانڈ نے جو ہے وہ ہمیں تباہ کیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے خود یو ای ٹی پشاور سے انجینئرنگ 2017 میں فارغ ہوں، تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب لیبز میں جا کے پریکٹیکل لیب لیا کرتے تھے تو میں یہ کہتا تھا پتہ نہیں 1970 کی مشینیں 1960 میں یہ کس قسم کی مشینیں انہوں نے لا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کتنے ایسے سبجیکٹ تھے کہ وہ جسٹ تھیوریٹیکل تھے، اس میں کسی قسم کی پریکٹیکل انفارمیشن نہیں تھی۔ آج میں الحمدللہ فیلڈ میں ہوں، کام کر رہا ہوں، مجھے اپنی فیلڈ میں میرے جو الیکٹریکل کے جتنے سبجیکٹ میں نے پڑھے ہیں اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہماری جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ساری کی ساری تھیوریٹیکل ہے، اس میں ٹیکنیکل اسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو اگر کوئی ٹیکنیکل اسپیکٹ اس میں نظر بھی آتا ہے تو وہ اتنی اولڈ ٹیکنالوجی کا اور اتنا فرسودہ اور اتنا پرانا ہوتا ہے کہ اس کا ماڈرن جابس کے ساتھ، ماڈرن انٹرپرینیورشپ یا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو کے جتنے بزنسز ہیں اس سے دور دور کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے میرے ملک کا جو انجینئر ہے اس کا مورل ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ہر خاندان میں یہی بات میں اب تو لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یار یہ انجینئرز ہوتے ہی نکمے ہیں، ان کو کوئی جاب دیتا نہیں ہے، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کام کے نہیں ہے۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ 3 مسئلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب میں وہ رپورٹ کی بات جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی کہ میں آپ سے ایک انٹرنیشنل فورم کی رپورٹ شیئر کروں گا، تو یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، رائل اکیڈمی آف انجینئرنگ کی رپورٹ ہے۔ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور یہ کافی اچھی رپورٹس جو ہیں وہ شائع کرتا ہے۔ اس میں سے انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے، انجینئرنگ اینڈ اکنامک گروتھ اے گلوبل ویو۔ یہ رپورٹ تقریباً 2019 میں انہوں نے شائع کی تھی اور انہوں نے اس طرح کی ہے کہ پوری دنیا میں جو انجینئر کا سٹینڈرڈ ہے اور انجینئر کی جو گروتھ ہے اس کا تعلق ایک کنٹری کی اکنامک گروتھ کے ساتھ کیسے ہے۔ انہوں نے اس کے کچھ گرافز ڈرا کیے ہیں اور ایک کافی زیادہ اچھا ڈائریکٹ کوریلیشن نکالا ہے اور اس سے انہوں نے پروف کیا ہے کہ کسی بھی ملک نے اگر ترقی کی ہے تو وہاں کے انجینئر نے اس کے ساتھ ساتھ مل کر ترقی کی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر انجینئر ترقی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تو اکنامک گروتھ ہو رہی ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچرل گروتھ ہو رہی ہے۔ تو اس رپورٹ کی میں کچھ گرافس آپ سے شیئر کروں گا جو میری یہ ویڈیو کی سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ گراف جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ لیول آف جی ڈی پی جو ہے وہ کوالٹی آف اوورال انفراسٹرکچر کے ساتھ ڈائریکٹ کوریلیشن ہے۔ آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا جو ہے کسی کنٹری کا اوورال انفراسٹرکچر بیٹر ہے اس کی جی ڈی پی اتنی زیادہ بہتر ہے۔ مطلب انفراسٹرکچر کا مطلب کیا ہے، اس ملک میں روڈ اچھے ہیں، پاور سپلائی اچھی ہے، وائی فائی جو یا 5G یا 4G انٹرنیٹ کے کنیکشنز اچھے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں، کہیں پہ انرجی ڈیفیشنسی ہے نہیں، رینیویبل سیکٹر میں وہ ترقی کر رہے ہیں، فائنانس ان کا اچھا، مطلب سارا اوورآل جتنی بھی ماڈرن چیزیں ہیں، سائبر سیکیورٹی، یہ سارا کو سارا جو ہے یہ واٹر مینجمنٹ ہو گیا، گیس مینجمنٹ، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جتنا زیادہ امپروو کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کا امپروو ہوتا ہے۔ اگلا گراف میں آپ سے بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں وہ یہ کہتا ہے، دیکھیں اس گراف کو شیئر کرنے سے پہلے میں ایک بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے ایک انڈیکس نکالا ہے جسے کہا جاتا ہے انجینئرنگ انڈیکس، گلوبل انجینئرنگ انڈیکس، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں تقریباً 100 ممالک انہوں نے اس میں کنسیڈر کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان 100 ممالک میں کون سے ملک جو ہیں وہ انجینئرنگ پہ زیادہ اترتے ہیں، مطلب وہاں کا انجینئر اچھا ہے یا وہاں کی انجینئرنگ کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے۔ تو انہوں نے اس کو تقریباً 8 کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا۔ سب سے پہلے انہیں سارے ملکوں کی ریسرچز کو، انجینئرنگ ریسرچز کو کمپیئر کیے، اس کا گراف ڈرا کیا۔ پھر جینڈر بیلنس، مطلب جس ملک میں لڑکیاں بھی زیادہ انجینئرنگ کر رہی ہیں وہ اچھا ملک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا گراف ڈرا کیا۔ پھر امپلائمنٹ کے لڑکوں کو جابز، لڑکیوں کو جابز مل رہی ہیں، یعنی ویجز ان کی اچھی جو ہیں، سیلریز ہیں، یعنی بزنس انجینئرنگ ٹائپ کے بزنسز لڑکوں کو مل رہے ہیں، یا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں وہ ہیں، یعنی ہیومن کیپٹل، مطلب اگر کسی نے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے تو وہ انجینئرنگ کے سیکٹر میں ہی جاب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ انفراسٹرکچر کوالٹی کے مطلب جتنے بھی آپ کے پاس اکنامک گروتھ ہے اس میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ گورنمنٹ کی پریورٹی ہے، انفراسٹرکچر دن بہ دن امپروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کوالٹی، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹلائزیشن، آج بھی آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے یا کسی بھی ادارے میں جائیں تو آج بھی پیپر کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، کمپیوٹر کو بہت زیادہ کم استعمال ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ انجینئرنگ ایکسپورٹ، ہماری جو ایکسپورٹ ہے ابھی بھی وہ ساری زیادہ تر جو ہے وہ ایگریکلچرل بیس ہے، تو مطلب ہمیں جو ہے انجینئرنگ ایکسپورٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، تو یہ سارے کا سارا انجینئرنگ انڈیکس بنتا ہے۔ انجینئرنگ انڈیکس کو انہوں نے جب نکالا اور ساری دنیا کے ممالک کو اس کے اوپر ایک
ایک فارمولے کے تحت ان کی نمبرنگ کی، تو آسٹریلیا، پھر ہنگری اور پھر یونائٹڈ کنگڈم کا نمبر آیا. ٹھیک، اب انہوں نے کیا کیا کہ جی ڈی پی پر کیپیٹا کو کمپیئر کیا انہوں نے انجینئرنگ انڈیکس کے ساتھ. تو یہاں اس گراف سے ہمیں پتہ چلا کہ جتنا انجینئرنگ انڈیکس کسی ملک کا امپروو ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی جی ڈی پی گروتھ کرنا شروع کرتی ہے. تو اس گراف سے یہ 100% پروف ہوتا ہے کہ جب تک ہماری ملک کی انجینئرنگ سیکٹر اور انجینئرز کا فقدان رہے گا، ان کو جابز نہیں ملیں گی، ان کا موریل جو ہے وہ ڈاؤن رہے گا، اور انجینئرز کے لیے اگر کام نہ کیا گیا تو اوور آل جی ڈی پی گروتھ جو ہے اور جو ہماری انفراسٹرکچر جو گروتھ ہے وہ امپروو نہیں ہو سکتی، وہ پور ہی رہے گی. تو حکومت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو جتنی بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس رپورٹ کے اوپر غور کریں اور انجینئرز کے لیے خصوصی پروجیکٹس لگائیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں تاکہ انجینئر خوشحال ہو، اور انجینئر خوشحال ہوگا تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ کافی زیادہ اچھی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اب کشتی تو ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن اب ہر بندے نے اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا. تو اب میں کچھ ٹپس تو نہیں، میں کون سی اتنی بڑی چیز ہوں کہ میں اب آپ کو ٹپس دینا شروع کر دوں، لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں اگر کوئی انجینئر دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ مارکیٹ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمرج کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں آپ آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ یار میری جاب نہیں، آپ اچھی ایک ویلتھ کریشن کر سکتے ہیں. تو سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب اسٹینڈرڈ ہمارے گر چکے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے بیسک لیول کے کام کرنے ہوں گے. مثال کے طور پہ اب جس طرح پاکستان میں سول انجینئر ہے تو وہ کہتا ہے میں انجینئرنگ کی جاب کروں، گورنمنٹ میں جاؤں، پرائیویٹ میں جاؤں، جو بھی ہے، لیکن میں کہیں پہ ڈیزائننگ کروں، کنسلٹیشن کروں، اس طرح کے کام کروں. تو یار پورے پاکستان میں سارے لوگ ان پڑھ ہیں اور وہ گھروں کے ٹھیکے لے رہے ہیں اور گھروں کو بنا رہے ہیں. تو آپ اس طرح کے کام شروع کریں، صحیح ہے، بیسک لیول پہ کام شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے دے گا. اسی طرح الیکٹریکل انجینئر ہے تو دیکھیں اب میں ادھر حیات آباد میں میرا آفس ہے، یہاں پہ حیات آباد میں جتنی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ میں انڈسٹریز میں وی ایف ڈیز اور جتنے بھی کنورٹرز اور انورٹرز اور جتنے بھی الیکٹریکل کا کام ہوتا ہے، جتنا بھی پی ایل سی اور اسکاڈا کا کام ہوتا ہے، یہ یہاں پر سارے ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. ان کو کسی قسم کا نالج نہیں ہے، صرف انہوں نے کام سیکھا ہوئے، ہاتھوں میں ان کے فن ہے اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کسی بڑے انجینئرز کے ساتھ کسی نے ٹائم گزارا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں انہوں نے سیکھ لی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ایسے ان پڑھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو لاکھوں روپے مہینے کے اس فیلڈ کے اندر جو ہیں وہ کما رہے ہیں. آپ الیکٹریفیکیشن اور یہ جتنی بھی بیسک لیول کی چیزیں آپ اس میں اپنے آپ کو ٹرین کریں اور اس کام کے لیے نکل پڑیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا حامی ناصر ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کا انشاءاللہ ساتھ دے گا. آپ اس میں ویلتھ کریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں صرف ایک انجینئر، میں نے کہہ رہا تھا میرا ایک سینئر کہ صرف ایک انجینئر جو ہے وہ 21 گریڈ میں ہے. تو اس ملک کی جو انجینئرنگ کی پالیسیز ہیں وہ تو انجینئرز بنا ہی نہیں رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے اسٹرکچر کو ایسا امپروو کرے کہ ہمارے انجینئر بندہ جو ہے وہ انجینئرنگ کی سیٹ کے اوپر آئی نہ. اب ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو 14 اسکیل کے اندر ہوتے ہیں اور جو ہی اس کا تھوڑا ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو اس کو اٹھا کے جونیئر انجینئر کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، اس کا انجینئرنگ سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انجینئرنگ کا جو اسٹرکچر ہے اس میں انجینئرز کو ہی رہنے دو خدا کے لیے، کسی اور لوگوں کو اس کے اندر پہلے ہی سیٹس کم ہیں اور آپ اس طرح کے کام کرو گے کسی کو پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے، تو انجینئر بیچارہ کیا کرے. جتنے بھی ادارے ہیں جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں وہ انجینئرز کو ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا پلان بنا سکے، گورنمنٹ کو اچھا پروپوزل دے سکیں اور ملک کو اچھی طرف لے کر جو ہے وہ جا سکے. اور اسی طرح ایک اور بڑی غلطی جو انجینئرز کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنا پی سی کارڈ جو ہے یہ کسی ٹھیکیدار کو پکڑا دیتے ہیں. اب پاکستان میں کوئی ٹھیکہ لیا ہی نہیں جا سکتا وداؤٹ پی سی کارڈ کے. تو اس کا مطلب یہ سارے انجینئرز جو ہے نا یہ اپنے کارڈ جو ہیں تو یہ لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ٹھیکے لے لیتے ہیں اور آپ کی جابس جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں. تو خدا کے لیے اس کے اوپر پوری آپ کی ذمہ واری ہے. میں خود آج تک اپنا کارڈ کسی کو نہیں دیا، تو آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں اپنا کارڈ کسی کو بھی نہ دیں. اپنا کارڈ اپنے پاس رکھیں. کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں آبویسلی وہاں تو دینا پڑے گا، لیکن اپنا کارڈ آپ 25,000 اور 20,000 روپے کے لیے خدا کے لیے فروخت نہ کریں. آپ اوورال دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں جابس جو ہیں وہ زیادہ کریٹ ہونا شروع ہو جائیں. اسی طرح الحمدللہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں، میں خود جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں. ینگ انجینئرنگ فورم کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کینڈیڈیٹ نجیب ہارون صاحب ابھی پی سی چیئرمین بھی بن چکے ہیں. تو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اب ہم کوارٹرلی انشاءاللہ ان کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور جتنے بھی مسئلے ہم سے جتنا ہوگا ہم ان کی ٹیبل کے اوپر جا کے رکھیں گے کہ ہم نے آپ کو الیکشن میں سپورٹ کیا، تو آپ خدا کے لیے یہ سارے جو مسئلے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور ان کو جو ہے وہ سالو کرنے کی آپ پوری کوشش کریں.
تو انشاءاللہ ینگ انجینئرنگ فورم جو ہے وہ ایک ادارے کا نام نہیں ہے، وہ ایک انجینئرز کی یونٹی کا نام ہے، اور یہ بنانے کا مقصد بھی ہے کہ سارے انجینئرز پاکستان کے جو ہے وہ متحد ہوں، تاکہ ان کا ایک قسم کی سائنرجی کریٹ ہو، اور سارے انجینئرز کے مسئلے جو ہیں وہ ہم اپنا ایک رائٹ بھی اچیو کر سکیں. ہم اپنا سب سے بڑی بات ہماری جابز بھی نہیں، سب سے بڑی بات ہمارا مورل ہے. تو ہمارے مورل جب اوپر جائے گا تو ہماری جابز ڈائریکٹلی اس کے ساتھ آئیں گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے انجینئر سے میری یہ درخواست ہے کہ ینگ انجینئرنگ فورم کے جو جھنڈا ہے اس کے نیچے آپ سارے متحد ہوں. سارے انجینئرز کو کہیں ارسپیکٹیو آف جتنے بھی آپ کے سو کالڈ عہدے وغیرہ ہیں، اور جتنی بھی اور جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو آپ چھوڑیں، جو پارٹیاں واٹیاں ہیں ان سب کو آپ چھوڑیں. ینگ انجینئرنگ فورم کو اتنا مضبوط کریں تاکہ جس کینڈیڈیٹ کے سر پہ ہم ہاتھ رکھیں وہ جیتے، اور پھر وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں. تو آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.